ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خوبصورت دین انسانوں کو عطا فرمایا، اس میں دنیا کے تمام امور کے لیے ایک خوبصورت رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ زندگی کے کون سے شعبے میں، کون سے وقت میں، کون سے عمل میں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا میں مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور دیگر قومیں جو ہیں ان کے مذہبی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی سماج کی جو ویوستھا ہے، معاشرے کے جو مسائل ہیں، ان کو زمین سے جڑ کے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ایک معاملہ پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کل وہ سرخیوں میں ہے، اب اس کا ایک موضوع بن گیا پورے ملک میں کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں۔ یہ سارے معاملے کو الگ الگ مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی طور پر اس کو اٹھا رہا ہے، کوئی مذہبی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی سماجی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے۔ اس مسئلے کو اٹھانے والوں کی نیتیں بھی الگ الگ ہیں، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی فلم بنا کے سماج کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف اپنا رد عمل بتا کے اپنی قوم کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہو۔ معاملہ ہے کیا؟ اتنی ایڈوانس دنیا ہے اور اس معاملے کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے متعلق اپنے دل میں برائی لے کے آتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بھی اور دوسرا جو الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اس نے بھی اس کو بڑا مدعا بنایا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو مدعا بننا چاہیے، لیکن وہ مدعا شروع کیسے ہوا، اس مدعے کی بنیاد کیا ہے، اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس سے تکلیف کیسے ہوئی، یہ اتنا بڑا مدعا بنا کیسے، اچھا جب تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو علاج کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ اچھا جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جن گھروں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ ان کا مذہب نہ دیکھیں، ان کے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھیں، یا جن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ سب تو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تو اب بیٹی کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں نا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو بس بیٹی ہوتی ہے،
چاہے وہ اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مدعے کو لے کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں نے بھی سوشل میڈیا پہ زور لگایا کہ ہاں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پہ لگا رہے ہیں۔ ارے دونوں حضرات جو ہیں کبھی یہ اطمینان سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک خراب کیوں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو دوائی لینے کی تو بڑی تمیز ہے، جتنے یہ بڑے بڑے لوگ مدعا اٹھاتے ہیں ان کو دوائی لینے کی بڑی جانچ ہے۔ ڈاکٹر اگر لکھنے لگے پرسکرپشن، کچھ لکھنے لگے، نہیں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کروا لو، ہمارا ٹیسٹ کروا لو، ایک ٹیسٹ میں بیماری نہیں آتی، اچھا پھر اس کے اوپر والا بھی کراؤ، اس میں نہیں آئی پھر اوپر والا بھی کراؤ۔ کہتے ہیں جتنے ٹیسٹ ہیں سارے ہی کروا دو تاکہ جسم میں جس حصے میں کوئی تکلیف ہو ہمیں پتہ لگ جائے، ہم اس کا علاج کروا لیں۔ اور پھر یہ بیٹیوں کا مدعا اتنا بڑا بنا، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، کیا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ مدعا بنا کیسے، تکلیف آئی کیسے، اس نوبت تک پہنچے کیسے، بیٹی نے گھر سے باہر پیر نکالا کیوں؟ یہ بات ہی نہیں کرتے۔ یہ بات کرتے ہو کہ بس فلاں مذہب والے خلاف ہیں، وہ دوسرے بات کرتے ہیں کہ فلاں مذہب والے خلاف ہیں، یہ بات ہی نہیں کرتے کہ بیٹی کو تکلیف کیسے ہوئی، اس کی عزت کیسے بحال ہوگی۔ اور اکثر اس بات کا ذکر میرے والد محترم شیر اسلام مولانا الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی تو پڑھائی کرنی ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی تو بچا لو۔ جن گھروں میں زنا ہو جاتا ہے، جن گھروں کے اندر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو نکال کے لے جاتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے، تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں یہ جو درندگیاں ہوتی ہیں یا بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے یا کوئی بیٹی کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ جو درندے ہیں یہ کیا کسی باہر کے ملک سے امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں یا کسی ودیشی طاقت نے ان کو یہاں بھیجا؟ یہ جن پر مقدمے درج ہوتے ہیں یہ کیا آس پاس پڑوسی ملکوں سے آتے ہیں؟ یہ نوجوان کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اسی معاشرے میں جنم لینے والے وہ بیٹے نہیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بیٹیوں کی عزت اور تمیز ہی نہیں سکھائی؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تمہارے ہی گھروں میں، انہی محلوں میں، انہی مذہب کے ماننے والوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے جو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ باہر سے نہیں آئے کہیں سے، بیماری کی بات ہی نہیں، الزام تراشی کی بات ہے، بیماری کی بات ہی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بات ہے۔ کبھی ان سے بھی پوچھو جو اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ بات کیا ہو گئی، بتاتے کیوں نہیں، کہتے کیوں نہیں؟ چاہے جس مرضی مذہب اور قوم کے ماننے والے، بتاتے کیوں نہیں کہ ہم نے نکاح کو، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، ہم نے شادی اتنی بری بنا دی، ہم نے برادریوں کی دیواریں اتنی اونچی کر دی ہیں، ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی خندق کھود دی ہے کہ بیٹیاں کھڑی اس پار دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنی دولت ہوگی تو ہمارا بیاہ ہوگا۔